السلام علیکم دوستو، لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوئے گا کہ بی جے پی کی جو نیشنل سپوکس پرسن ہے نپور شرما، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کی تھی، اور اب ایک دو دن ہو گئے ایک اور بی جے پی کا جو ممبر ہے اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی ہے۔ لیکن اس بار کویت، قطر، ایران اور سعودیہ بھی اب بول اٹھے ہیں۔ ان ممالک نے انڈیا کے امبیسڈر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اب انٹرنیشنلی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو انہوں نے ایشو کی ہے انڈیا کو، ان کے افیشلز کو۔ That's agenda. اور وہ چھوڑو، جو عرب کے جو عام جنتا ہے، جو عام عوام ہے، ٹویٹر پر ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ انڈیا کو بوائیکاٹ کر دو۔ یہ جو انتہا پسند ہندو ہے وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے۔ جو انڈیا کی نیوز فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ادھر جو مسلمان اور جو اور مائنورٹی ہے ان کے جو گھر ہے ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، سڑکوں پر ان کی پٹائی ہو رہی ہے، پولیس بھی ساتھ شامل ہو رہی ہے، اور سارے عام مسلمان کو قتل و غار کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور چھوڑ کہ امریکہ کا جو سیکرٹری ہے بلنکن، اس کو بھی کچھ کہنے پڑا اس کے بارے میں۔ ظاہر ہے ان کی بات مطلب ڈائریکٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے۔ لیکن پھر بھی انڈیا اپنے آپ کو مغرور سمجھتا ہے اور اس بات پر ضدی ہو گیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں، یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، جو ہم اپنے ملک میں کریں اور کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ 1400 سال بعد بھی امت کو دیکھو کس طرح ٹوگیدر لے کے آ رہے ہیں، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی تو دیکھو عرب ممالک میں مطلب اکنامک زیادہ فائدہ دیکھتے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھ کے دیکھو انڈیا اپنی دم ٹانگوں کے درمیان رکھ کے دیکھو کس طرح رینگتے ہوئے پیچھے جا رہے۔ آپ پوچھ رہے ہو کہ کیسے، مطلب نمبر 1 بی جے پی نے اپنا بیان جاری کیا۔ یہ عام بات نہیں ہے، عام طور پر وہ مطلب نہیں کرتے۔ انہوں نے ان دونوں افیشل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہے ان دونوں کو نوکری سے نکال دیا۔ نمبر 3 جو نپور شرما ہے اس کو فورس کیا کہ آپ اپولوجائز کرو۔ ظاہر ہے ان کی اپولوجی مطلب مذاق سی ہے، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب ٹوگیدر آتی ہیں، جب یونائٹ ہوتی ہیں، دیکھو ہمارا اثر کیا ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی جو عرب ممالک ہے ان کا کتنا زور ہے اس دنیا پر۔ تو اس کے بارے میں ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو میں 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے، جو ویڈیو دیکھ رہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اسپیشل ہے۔ سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ وہ منفرد شخص ہیں جو ان کو مارنے والے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھو ابو جہل، وہ کہتے تھے دیکھو میں نہیں مانتا جو آپ کہہ رہے ہو، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ جھوٹے ہو۔ یہ کون سا شخص ہے جو آپ بتاؤ گے کہ ان کے انیمی بھی، ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور نمبر 2 اسلام میں ایک اسپیشل فن ہے، یہ ایک فیلڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسناد، چین آف نریشن، چین آف ٹرانسمیشن، جس سے ہم جو ان کی باتیں ہیں ہم نے پریزرو کی ہیں، ہم نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا دیکھ لو کرشنا، ان کی جو اقوال ہیں ہم نے دیکھو کس طرح محفوظ کیے ہیں، اور ہم اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کو کرٹیسائز بھی کر سکتے کہ دیکھو یہ ان کی سینگ نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ پرابلم ہے، یہ نقص ہے۔ اور نمبر 3 دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عزت کی تھی غیر مسلمان جو مسلمانوں کے ہاں رہتے تھے۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو اگر کوئی بھی ایک معاہد جو غیر مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی بھی اس پر ظلم کرے، مطلب اس کے حقوق کم کرے، اس کو فورس کرے کہ وہ کام کرے جو اس میں وہ قوت نہیں ہے، یا اس سے کوئی چیز لے اس کی اجازت کے خلاف، میں قیامت کے دن اس کی سائڈ اس معاملے میں لوں گا۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے وہ ایک نمونہ ہے۔ نمونہ کس چیز کی؟ طاقت کا نمونہ، صبر کا نمونہ، اور بیلنس کا نمونہ۔ کس طرح ہسبینڈ بنتے، کس طرح لیڈر بنتے، کس طرح اوریٹر بنتے جو بولنے والا ہوتا ہے، کس طرح انسانیت کے لیے رحم بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک السلام علیکم۔